یہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتے کے دن جو ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوا، بہت سارے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ملی کہ میری والدہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد یہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ان کی تدفین عمل میں آئی۔ میری زندگی تو گزری، بہت سارے لوگوں کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، بہت ساری ماؤں کے جنازے بھی آئے، ان کے اولاد بھی جنازے لے کر آئے، ان کے حق میں بھی دعائیں ہم نے مانگی، نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن ماں ہوتی کیا ہے، ماں کی جدائی کیا ہوتی ہے، یہ تو تب پتہ چلا جب ہمارے سے ہماری ماں جدا ہوئی، ورنہ حقیقت میں ماں کی جدائی اور ماں کا غم اور ماں کی موجودگی ایک گھر کے لیے کتنا اہم ہے یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ ورنہ آج آدمی دنیا میں بہت غفلت کرتا ہے جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، تقریباً 3 ماہ سے وہ بیڈ پر تھے، ان کا ہر اچھا برا ہم دیکھتے رہے، کھلاتے پلاتے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی تھی۔ جب بھی میں جاتا تھا کھانا کھلانے کے لیے یا اپنی بیوی کے ساتھ اٹھا کر بٹھانے کے لیے، ایک ہی سوال ہوتا تھا، بیٹا تو کھانا کھا لیا؟ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنا۔ اللہ نے یہ عجیب محبت ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے رکھی ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ آج کل ماں باپ بہت شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں۔ اولاد کو سمجھنا چاہیے، ایک مرتبہ ماں دنیا سے چلی گئی تو پھر یہ چہرہ دنیا میں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ جس چہرے کو دیکھنے پر حج اور عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی، یوں فرمایا کہ اولاد کے لیے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو ماں ایک اونچا درجہ ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ ماں باپ ہیں، ان کی آپ قدر کریں۔ جو اولاد ہیں جن کے یہاں ماں باپ زندہ ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو دوائیں تو دیتے ہیں، ساری اولاد دوا دیتی ہے، دوائیں سے زیادہ بچہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، ٹائم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ماں باپ ایک کمرے میں ہیں، ان کے لیے ایک کمرہ فکس کر دیا گیا، آپ یہاں رہیں گے، یہ کمرے میں ہے، بیٹا آتا ہے گھر کے اندر، کھاتا ہے پیتا ہے، آیا پوچھ لیا کیا دوا کی ضرورت ہے، لا کر دے دیا، یہ ساری چیزیں تو سب کر لیتے ہیں، غیر بھی کر لیتا ہے۔ لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس وقت گزارے، ٹائم دے مجھے، میری خیر خیریت پوچھے، میرے پاس تھوڑا بیٹھے۔ ماں باپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اپنی اولاد سے ملنے کی، بات کرنے کی۔ یہ آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے، آج کے اولاد میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ وہ پیسے تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، خدمت کے لیے کسی آیا کو رکھیں گے، کام والی کو رکھیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، آپ کے 2 میٹھے بول، آپ کا 5 منٹ کا ٹائم جو آپ اپنے ماں باپ کی صحبت میں گزارتے ہیں، قسم خدا کی آخرت آپ کی بنا سکتے ہیں، آخرت آپ کی بن سکتی ہے۔ لیکن آج کل کے ماں باپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اولاد آج ان کو سب کچھ دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی۔ ماں باپ چاہتے ہیں ٹائم دے، وقت دے۔ تو دوستو، ماں باپ ایک بہت انمول قیمتی تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ چلا جائے تو پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز بازار میں آپ کو مل جائے گی، ہر چیز مل جائے گی، بیوی چلی گئی دوسرے ملے گی، بھائی مل سکتے ہیں، ساری چیزیں مل سکتے ہیں۔ ماں باپ یہ ایک مرتبہ چلے گئے پھر دوبارہ دیکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہ دعائیں جو ماں باپ کے زبان سے نکلتے تھے، حدیث میں فرمایا چند لوگوں کی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، اس میں فرمایا ماں باپ کی دعا، ماں باپ جب ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کا عرش مل جاتا ہے، اور اللہ اس کے اور عرش کے درمیان میں کوئی اس کی دعا کو آڑ نہیں دیتے، وہ ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ تو کہیں بھی کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے بجائے دعا کے بد دعا کے الفاظ آپ کے ماں باپ کی زبان سے نکل جائے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوستو، ماں میری انتقال ہو گئی، بہت سارے لوگ، بارش تھا اس کے باوجود نماز جنازہ میں شریک ہوئے، بہت سارے لوگ سارا دن میرے اس غم کے موقع پر میرے گھر کے پاس میرے کاموں میں بہت ساتھ دیا۔ میں ان سارے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا
بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو عطا فرمائیں۔ اور میری والدہ کے حق میں بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں، اتنی بڑی جماعت ہے، دعا کریں۔ حالانکہ میری والدہ ایک اچھی زندگی گزاری، آپ یقین کریں نہ کریں یہ آپ کی بات ہے، لیکن جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آخری وقت میں اتنا اللہ کا ذکر کرنے والی، اتنا اللہ کا ذکر کرنے والی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری رات، اور ذکر بھی آہستہ ہی زور سے کرتے تھے، پاس کے گھر والوں کو سناتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے جا کر ان کو سمجھا کر بولنا پڑتا، امی تھوڑا آہستہ سے کریں، لوگ کیا سمجھیں گے، کہ بازو گھر والے کو ڈسٹرب ہوگا، آپ تھوڑا آہستہ سے ذکر کریں۔ اتنا لا الہ الا اللہ کا ورد اور اتنا درود شریف کی کثرت پوری رات، جس دن ہفتے کے دن انتقال ہوا 12 بجے، جمعہ کی جو رات گزری ہے 1 منٹ کے لیے بھی میری والدہ نہیں سوئی، ساری رات اللہ کا ذکر ان کی زبان کے اوپر تھا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، انسان کو مرنے کے قریب جب اسے ہدایت مل جاتی ہے نیکی کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ورنہ اچھا دیندار انسان آخری وقت میں برا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں تیری آخرت برباد ہونے والی ہے، جس کی آخرت بنانا چاہتے ہیں اس کے آخری وقت کے اوپر اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو میری والدہ پوری رات دن اور رات ذکر کیا کرتی تھی۔ آپ لوگوں سے دعا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی میری والدہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا دوبارہ عروج اور کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔